بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں، مکینیکل ٹیکنالوجی سیکنڈ ایئر اور ET 212 سبجیکٹ کا نام ہے فیوز کیا چیز ہے؟ فیوز یہ ہمارا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ برقی تنصیبات مثلاً ایئر کنڈیشن، ریفریجریٹر، ٹی وی، فین، بلب وغیرہ کو اوور لوڈنگ، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گزرنے والی زائد کرنٹ، کم وولٹیج جیسے نقائص سے جل جاتے ہیں۔ برقی آلات کو کسی بھی نقصان سے بچانے کے لیے کچھ حفاظتی آلات استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے فیوز وغیرہ، بریکر وغیرہ۔ ان آلات کو حفاظتی آلات یا پروٹیکشن ڈیوائسز کہتے ہیں۔ فیوز ایک ایسا برقی آلہ ہے جو نارمل حالات میں سپلائی کو پاس کرتا ہے، جبکہ شارٹ سرکٹ یا اوور لوڈ کی حالت میں گھر یا مشین سرکٹ جو ہے وہ سپلائی سے الگ کر دیتے فیوز کہلاتا ہے۔ لہذا کسی سرکٹ میں فیوز میں گزرنے والی کرنٹ اگر نارمل کرنٹ سے بڑھ جائے تو فیوز اپنے آپ کو اڑا کر پورے سرکٹ، گھر کے سرکٹ کو یا مشین کے سرکٹ کو محفوظ بنا دیتے ہیں۔ اب بیس سے پہلا حصہ فیوز کے حصے پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہلاتا ہے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، جو نیچے والے حصے میں فٹ کیا جاتا ہے۔ جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ بورڈ پہ فکس ہوتا ہے۔ نیچے والا حصہ جو ہے یہ بیس کہلاتا ہے، جس کے اندر لنک کو جو ہے فٹ کیا جاتا ہے۔ لنک کے اندر پھر 2 ٹرمینل ہیں، یہاں پہ فیوز ایلیمنٹ یا فیوز کی تار لگائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں فیوز لگائی جاتی ہے اور اس کو بورڈ پر نصب کیا جاتا ہے۔ فیوز رابطہ یا فیوز لنک یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں باریک تار لگائی جاتی ہے اور اسی کو بیس میں فٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے فیوز ایلیمنٹ۔ یہ وہ تار ہوتی ہے جو فیوز لنک کے اندر کیا کی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے 2 ٹرمینل کے اندر، کیونکہ یہی تار پگھل کر سرکٹ کو علیحدہ کرتا ہے سپلائی کے ساتھ۔ اگر گھر کے اندر تو بیسیکلی فیوز ایک سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے گھر کا۔ اگر باہر سے زائد کرنٹ آ جائے، زیادہ کرنٹ آ جائے تو یہ اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے اور اس طرح راستہ اوپن ہو جاتا ہے اور زائد کرنٹ جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں آ سکتی، جسے ٹی وی، فریج، ایئر کنڈیشن اور بہت ساری چیزیں جو ہے تنصیبات جتنی بھی ہے الیکٹریکل کی وہ محفوظ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فیوز تار کی ریٹنگ کی تعریف کریں، پیپر میں آتا ہے فیوز تار کی ریٹنگ، تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ کرنٹ کی وہ انتہائی مقدار جو فیوز تار ایلیمنٹ میں سے گزرے، لیکن فیوز ایلیمنٹ میں اتنی حرارت پیدا نہ ہو کہ وہ میلٹ ہو جائے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کرنٹ جس پر فیوز کھڑا رہتا ہے، میلٹ نہیں ہوتا، وہ فیوز تار کی ریٹنگ کرنٹ کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے فیوز کرنٹ کی تعریف، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ وہ کم سے کم کرنٹ ہے۔ فیوز تار کی ریٹنگ کرنٹ سے یہ زیادہ ہوگی، لیکن کم سے کم وہ کرنٹ جس پر فیوز میلٹ ہو جائے وہ کیا کہلائے گی؟ فیوزنگ کرنٹ کہلائے گی۔ جیسے یہ ایک فیوز ہے تو 5 امپیئر وہ زیادہ سے زیادہ کرنٹ ہے جو اس میں جو ہیٹ پیدا کر رہی ہے، تو اس ہیٹ سے یہ فیوز میلٹ نہیں ہو رہا، نہیں پگھل رہا، کھڑا ہے اپنی جگہ۔ تو یہ 5 امپیئر جو ہے یہ فیوز تار کی ریٹنگ کرنٹ ہے، اور یہ 5.1 امپیئر جو ہے جو اس سے زیادہ ہے، لیکن کم سے کم وہ کرنٹ ہے جو اگر اس میں سے گزرے تو یہ میلٹ ہو جائے، تو یہ فیوزنگ کرنٹ ہے 5.1۔ تو 5.1 اور ڈیوائڈڈ بائی 5 تو یہ 1.1 تو یہ وہ فیوزنگ کرنٹ، یہ وہ کم سے کم کرنٹ ہے جو فیوز میں سے گزر جائے تو فیوز میلٹ ہو جائے یا پگھل جائے، فیوزنگ کرنٹ کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے فیوزنگ کرنٹ کا دار و مدار۔ کسی بھی فیوز میں سے فیوزنگ کرنٹ کا دار و مدار مندرجہ ذیل باتوں پر ہوتا ہے۔ فیوز تار کی دھات کی قسم کے، فیوز کس مٹیریل کی بنائی۔ ویسے تو فیوز
کاپر کی بھی لگاتے ہیں، کاپر کی باریک جو تار ہوتی ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ فیوز تار کی لمبائی زیادہ نہیں رکھنی، برابر رکھنی ہے۔ فیوز تار کا قطر یا موٹائی اگر یہ آپ آگے پیچھے کر لیں گے تو فیوز پھر میلٹ نہیں ہوگا اور زیادہ کرنٹ جو ہے گھر تک پہنچ جائے گی۔ فیوز تار کی سرے کی جگہ، یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو 4 چیزیں یاد رکھنی: فیوز تار کی دھات کی قسم، فیوز تار کی لمبائی، فیوز تار کا قطر یا موٹائی، فیوز تار کے سرے کی جگہ۔ نیکسٹ تعریف ہے امپورٹنٹ ہے فیوز فیکٹر۔ فیوزنگ کرنٹ کی ریٹنگ، یہ یہاں اس کے ساتھ ریٹنگ لکھنا ہے، اور فیوزنگ کرنٹ اور فیوز تار کی ریٹنگ کرنٹ، ان دونوں کی نسبت جو ہے فیوز فیکٹر کہلاتا ہے۔ اس کی ویلیو 1 سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہے فیوز کی اقسام، یعنی کہ فیوز کون کون سی قسم ہیں۔ تو قابل تبدیل فیوز یا ری وائربل فیوز، اس قسم کے فیوز کلی شدہ تانبا، چینی مٹی یا پورسلین کے بنے ہوئے فیوز لنک کے اندر لگایا جاتا ہے، اور فیوز لنک کو بورڈ پر فیوز بیس میں لگایا جاتا ہے۔ اس قسم کے فیوز عام طور پر گھروں کے اندر، دفتروں میں مین بورڈ پر لگایا جاتا ہے۔ آج کل اس کی جگہ سرکٹ بریکر نے لے لی ہے۔ اس کی وائر یا تار اگر میلٹ بھی ہو جائے تو دوبارہ نئی تار لگائی جاتی ہے۔ تو گھر کا جو مین بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر جو آپ کو فیوز نظر آتا ہے، ویسے تو آج کل سرکٹ بریکر لگے ہوتے ہیں، لیکن پرانے جو گھر تھے وہاں پر یہ فیوز لگایا جاتا تھا۔ کارٹریج فیوز کیا ہے؟ کارٹریج فیوز یہ مشینوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے سٹیبلائزر میں، ٹی وی میں، اور اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے سروں پر 2 ٹوپیاں ہوتی ہے، ایک اوپر شیشہ ہوتا ہے اور اندر ایک پٹی بنائی جاتی ہے۔ اس کی شکل کارتوس کی طرح ہے جو بندوق میں استعمال کی جاتی ہے، اس لیے کارٹریج فیوز کہتے ہیں۔ اس فیوز میں وائر نہیں ہوتی بلکہ چوڑی پٹی جو ایلومینیم کی بنی ہوتی ہے وہ لگائی جاتی ہے، اور شیشے کے اندر ٹیوب میں بند کی جاتی ہے، اور دونوں طرف سروں پر ٹوپیاں چڑھا دی جاتی ہے ایلومینیم کی۔ یہ فیوز دوبارہ استعمال نہیں ہوتا ہے، ایک دفعہ پگھل جانے کے بعد دوبارہ یہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے، نیا فیوز لینا پڑے گا۔ یہ فیوز 1 امپیر سے لے کر 60 امپیر تک بنائے جاتے ہیں، جن میں 1 امپیر، 2 امپیر، 5 امپیر، 30 امپیر، 10 امپیر، 15 امپیر اور 60 امپیر کے فیوز بھی بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایچ آر سی فیوز، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ شارٹ کویسچن میں آ جاتا ہے کہ ایچ آر سی فیوز پر نوٹ لکھے۔ ایچ آر سی سے بنتا ہے ہائی ریپچرنگ کیپیسٹی فیوز، کارٹریج فیوز کی ایک قسم ہے، لیکن اس کی ریپچرنگ کیپیسٹی عام کارٹریج فیوز سے زیادہ ہوتی ہے۔ مطلب کارٹریج فیوز تو 60 امپیر تک بنائے جاتے ہیں، یہ فیوز 300 امپیر تک بنائے جاتے ہیں۔ یہ بڑی مشینوں میں، 3 فیز مشینوں میں ان کا استعمال عام ہے، اس کو ایچ آر سی فیوز بھی کہتے ہیں۔ آج کل یہ فیوز جدید ڈسٹریبیوشن سسٹم یعنی کمپنیز استعمال کرتی ہے۔ انڈسٹریل موٹرز میں بڑی بڑی موٹریں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ کرنٹ لے کر چلتی ہیں، ان میں یہ فیوز استعمال ہوتا ہے۔ اس کی پٹی چینی مٹی کی ٹیوب کے اندر بند، اوپر شیشہ نہیں ہوتا بلکہ چینی مٹی سے اوپر جو ہے فیوز کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس کے اندر یہ ایک پٹی ہے جو بنائی جاتی ہے اور 2 ٹرمینل کے اندر لگا کر، اور ارد گرد اس کے سلیکا بھر دیا جاتا ہے۔ سلیکا اس لیے بھر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہیوی کرنٹ جب اس میں سے پاس ہوتی ہے تو جب یہ فیوز میلٹ ہوتا ہے تو اس وقت میلٹ ہونے پر اس میں سے ایک شعلہ برآمد ہوتا ہے، اور وہ شعلہ جو ہے وہ بجھانا ضروری ہے، ورنہ وہ ارد گرد باقی چیزوں کو بھی یا مشین کو بھی آگ لگ سکتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ سلیکا بھر دیا جاتا ہے یہاں پر، یہاں پر، اور یہ سلیکا جو ہے یہ شعلے کو جذب کرتا ہے۔ سلیکا جب فیوز میلٹ ہوتا ہے تو شعلے کو جذب کرتا ہے، اور اس لیے
اس فیوز کے اندر یہ سلیکا بار دیا جاتا ہے پٹی کے ارد گرد. یہ فیوز 2 امپیئر سے لے کر 300 امپیئر تک بنائے جاتے ہیں. تو یہ تھا حفاظتی آلات کا پہلا لیکچر. تھینک یو ویری مچ.